مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو چین مڈل ایسٹ میں ایک طاقتور اکنامک اور سفارتی قوت کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جہاں کبھی صرف امریکہ کا اثر و رسوخ نظر آتا تھا وہاں اب چائنا تیزی سے اپنی جگہ کیوں بنا رہا ہے؟ آخر چین ایسا کیا کر رہا ہے کہ سعودی عربیہ، ایران، متحدہ عرب امارات اور جو دیگر گلف کنٹریز ہیں اس کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں؟ کیا چین واقعی مڈل ایسٹ کا نیا طاقتور کھلاڑی بن رہا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان سب کوشچنز کو بہت ہی ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس لیے آپ نے لاسٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ مڈل ایسٹ دنیا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ دنیا کے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبل ٹریڈ کے جو اہم بحری راستے ہیں، سمندری راستے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ورلڈ پالیٹکس، عالمی سیاست اور سلامتی میں بھی بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے مڈل ایسٹ۔ اور کئی عرصے سے امریکہ اس ریجن کی سب سے بڑی بیرونی طاقت سمجھا جاتا تھا، لیکن پاسٹ میں چین نے اپنی موجودگی کو، اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور آج اگر ہم چین کی بات کریں تو یہ صرف ایک تجارتی شراکت دار نہیں ہے، صرف ٹریڈ کے لیے نہیں جانا جاتا، ان فیکٹ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سفارتی اور اقتصادی طاقت بن چکا ہے، اکنامیکلی بھی بڑا ہی اسٹرانگ بن چکا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چین کو مڈل ایسٹ میں دلچسپی کیوں ہے، چین انٹرسٹڈ کیوں ہے مڈل ایسٹ میں۔ سب سے پہلی ریزن جو سامنے آتی ہے وہ ہے انرجی سیکیورٹی۔ چین دنیا کا سب سے بڑا توانائی استعمال کرنے والا کنٹری ہے۔ اس کی جو فیکٹریز ہیں، معیشت ہے، اس کی بڑی مقدار تیل اور گیس پر ڈیپینڈنٹ ہے، مطلب تیل اور گیس پر انحصار کرتی ہے اس کی معیشت۔ تو مڈل ایسٹ اس کو، چین کو تیل فراہم کرنے والی سب سے امپورٹنٹ ریجنز میں شامل ہے مڈل ایسٹ، یعنی مڈل ایسٹ سے چین کو تیل زیادہ ملتا ہے۔ اسی لیے چین چاہتا ہے کہ ریجن میں جو سٹیبلٹی ہے وہ بھی رہے اور توانائی کی فراہمی بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ مڈل ایسٹ میں اگر توانائی کی جو فراہمی ہے، تیل کی فراہمی جو ہے وہ متاثر ہوئی تو ڈیفینیٹلی چین کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہوگی، کیونکہ چین کی جتنی بھی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اور اس کی معیشت کا بڑا حصہ جو ہے وہ آئل اور گیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے کیا؟ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آپ سب کو پتہ ہوگا کہ چین کا ایک بہت ہی بڑا پلان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، BRI بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ایشیا، افریقہ اور یورپ کو تجارتی رستوں کے ذریعے آپس میں جوڑنا ہے، اور یہی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے یہ مڈل ایسٹ میں ایک برج کا رول پلے کرے گا، اور اسٹیبلٹی بھی رہے گی اور جو تجارتی رستے ہیں وہ بھی افیکٹ نہیں ہوں گے۔ یہی ریزن ہے کہ چین مختلف کنٹریز میں بندرگاہیں بھی بنا رہا ہے، صنعتی زونز، ریلوے منصوبے، انفراسٹرکچر میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چین اور سعودی عربیہ کے ریلیشن شپ کی۔ چین اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں گزشتہ چند سالوں میں بہت ہی اسٹرانگ ہوئے ہیں، بہت مضبوط ہوئے ہیں۔ دونوں کنٹریز توانائی پر، ٹیکنالوجی پر، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ اپنے ویژن 2030 منصوبے کے تحت معیشت کو جدید بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، معیشت کو، جبکہ چین کیا کرنا چاہتا ہے؟ سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی فراہم کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے اس کو۔ سعودی عربیہ اپنی معیشت کو جدید بنانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے چین کیا کر رہا ہے؟ اس کو انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، اور جو یہ ان دونوں کی آپس میں یہ والا جو ریلیشن ہے دونوں کنٹریز کے لیے فائدہ مند سمجھا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ایران اور چائنا کے ریلیشن کو۔ ہم نے سعودیہ اور چائنا کے ریلیشن کو دیکھا کہ سعودیہ جو ہے وہ جدید رستوں کی طرف ترقی کر رہا ہے اور اس میں اس کی ہیلپ کر رہا ہے چین۔ تو اب چائنا اور ایران کو ہم دیکھتے ہیں۔ چین نے ایران کے ساتھ بھی بڑے ہی اسٹرانگ والے ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایران پر ویسٹرن جو ہے پابندیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود چین وہاں کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ انرجی اور جو ٹریڈ ہے کے شعبوں میں بڑا ہی تعاون کر رہے ہیں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی ریلیشن چین کو اور زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے مڈل ایسٹ میں اسپیشلی۔ اگر ہم بات کریں چائنا ایز اے پیس میکر، تو چین کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کا سب سے نمایاں مظاہرہ اس وقت سامنے آیا جب اس نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کروانے میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ چین ایز اے پیس میکر ورک کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہی چین کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی سمجھی گئی، اور اس انسیڈنٹس نے دنیا کو یہ میسج بھی کنوے کیا کہ چین صرف ایک اقتصادی طاقت نہیں بلکہ ایک ڈپلومیٹک پلیئر بھی ہے۔ اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین امریکہ کی جگہ لے رہا ہے؟ تو اس کا جو کوسچن ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ اب بھی فوجی لحاظ سے اسپیشلی بڑا ہی طاقتور ریجن ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دفاعی اتحادی ہیں، دفاعی اتحادوں کے لحاظ سے، سلامتی کے لحاظ سے وہ ابھی بھی بڑا طاقتور ہے۔
لیکن چین کیا کر رہا ہے؟ چین ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ حکمت عملی کو اپنا رہا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوجی مداخلت کرنے کے بجائے، کسی بھی کنٹری میں فوجی مداخلت کرنے کے بجائے وہ تجارت، سرمایہ کاری، سفارت کاری پر اور پیس میکنگ پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس لیے بہت سے کنٹریز چین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بہت سے کنٹریز، اسپیشلی مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں، وہ چین کے ساتھ ریلیشنز بڑھانے میں بڑے ہی انٹرسٹڈ ہیں۔ اب چین کی جو مڈل ایسٹ میں اس کی پاور بڑھ رہی ہے، اس کی جگہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کا، کنٹریز کا اس پر ٹرسٹ بڑھ رہا ہے، اس کا پاکستان پر کیا اثر ہو رہا ہے چین کے امپورٹنس کے بڑھنے کا؟ پاکستان کے لیے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کیوں؟ چین پاکستان کا، ہم سب جانتے ہیں، نیبر کنٹری ہے، اور دونوں کنٹریز کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اسٹرانگ ہیں۔ سی پیک جو ہے، سی پیک کی کامیابی پاکستان کے لیے نئے اکنامک مواقع پیدا کر سکتی ہے، اگر پاکستان چاہے، اگر پاکستان اپنے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو اوور کم کرے اور سی پیک سے فائدہ اٹھائے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایون بے روزگاروں کو روزگار بھی مل سکتا ہے۔ اور اگر چین گلف کنٹریز اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جو ریلیشن ہے اس کو مزید مضبوط بناتا ہے تو اس سے اس کے تجارت، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چیز میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائی کہ سی پیک سے کس طرح پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ان اے نیٹ شیل تو مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو چین مڈل ایسٹ میں ایک طاقتور اکنامک اور سفارتی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، ٹھیک ہے، اقتصادی اور سفارتی قوت کے طور پر وہ آئل، تجارت، سرمایہ کاری اور سفارت کاری کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ وہ کنٹریز میں فوجی مداخلت نہیں کرتا، اور اگر یہی اس کی پلاننگز رہی تو آنے والے عرصے میں مڈل ایسٹ میں چین جو ہے وہ اپنی پاور امریکہ سے زیادہ بڑھا لے گا۔ تو اس ساری ڈسکشن کے بعد مائی یوٹیوب فیملی، میں آپ سے ادھر کوسچن کرنا چاہتی ہوں کہ کیا چین واقعی مڈل ایسٹ کا نیا فیصلہ ساز بن جائے گا یا امریکہ اپنی برتری برقرار رکھے گا؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے، انفارمیٹیو لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو یا نیا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔